بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار انسانی جذبات کا مرکز دل کو قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے اس دل کی جو غافل ہے۔ اور دل کے متعلق کئی جگہ پر ذکر آیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے جذبات کی تحویل، اس کی تبدیلی اور اس کا حاضر ہونا، القى السمع وهو شہید، اس کے سماعت میں کوئی بات آئے اور وہ حاضر دل ہو تو پھر اسے اللہ کی یاد نفع دیتی ہے۔ لمن کان لہ قلب، جس آدمی کا دل ہے، اور دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو فرمایا کہ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنی یاد سے۔ اس لیے فرد میں ایک چیز ہوتی ہے اس کی جبلت، دوسری چیز آتی ہے اس کا ذہن، تیسری چیز آتی ہے اس کا دل، چوتھی چیز آتی ہے اس کا نفس، پانچویں چیز آتی ہے انسان کی روح۔ اور ان سب کا تعلق بالآخر کبھی براہ راست اور کبھی بالواسطہ وہی الہام، کشف اور خواب سے جڑ جاتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز ایسے ہی ہوا تھا۔ چنانچہ آپ فرماتے تھے کہ جو کچھ میں خواب میں دیکھتا تھا، عالم بیداری میں وہ چیز مجھے پیش آ جاتی تھی۔ یعنی خواب انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی سے ملے ہیں تو اگلے دن مکہ مکرمہ میں اس آدمی سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ بہت پاک اور بہت صاف طبیعت، وہ گناہ جو نہ چاہتے ہوئے انسان کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب بھی نبوت کا فیضان ان تک پہنچے تو وہ ان گناہوں میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں جن گناہوں سے خود انہیں نفرت، لیکن وہ جو صلاحیت دل کی ہے
چونکہ وہ باقی رہتی ہے اس لیے وہ جو کچھ دیکھتے ہیں رات کو دن کو خواب میں، اگلے 2-4 دن میں پھر وہی چیز انہیں پیش آ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے خواب کی تعبیر بھی نہیں دینی پڑتی۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا کہ وہ دمبے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ انہیں اٹھ کے دمبے کو ذبح کرنا چاہیے تھا۔ نہ، قرآن نے کہا کہ انی اذبحک فی منامک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں بیٹے کو اپنے خواب میں۔ تو اس کی تعبیر لینی چاہیے تھی، یہ دوسری طرح کے خواب ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے کہ کچھ لوگوں کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ پیش آ جائے، وہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، اور کچھ لوگوں کو جو وہ دیکھتے ہیں اس کی تعبیر کی ضرورت پیش آئے تو کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ اسے ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اٹھ کے اسی پر عمل کیا، اور اگر وہ دمبے کو ذبح کرتے تو یہ خواب پورا ہو جاتا۔ ان کی ساری بحث اور گفتگو بہت احتیاط کی متقاضی ہے، یعنی اس سے مابین السطور جو چیز ثابت ہوتی ہے ان کے نزدیک وہ ایک اجتہادی خطا تھی جو ان سے خواب کی تعبیر میں ہوئی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ پیش آیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے لیے عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور یہ کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ طواف کر رہا ہوں، اور وہاں پہنچ کے معلوم ہوا کہ یہ خواب اس سال کے لیے نہیں تھا، یہ آئندہ برس کے لیے تھا۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی، اس لیے ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اور دل جذبات کا مرکز ہے۔ آدمی دل سے متاثر ہوتا ہے اور جذبات کے غلبے سے اس کی شخصیت میں تغیر پیدا ہوتا ہے، اور قوم ذہن سے متاثر ہوتی ہے، اور ذہن میں تغیر سے قومیں بدلتی ہیں۔ قومیں جذبات کے غلبے سے نہیں بدلتی، قومیں ذہن کے غلبے سے بدلتی ہیں۔ دل جذبے سے غذا حاصل کرتا ہے، اور قوم علم سے غذا حاصل کرتی ہے، حکمت سے اور کبھی کبھی جبر سے۔ اس پچھلی صدی میں جو 3 بڑے انقلاب آئے ہیں جنہوں نے دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اس پہ ابھی تک لوگوں نے کوئی سیر حاصل گفتگو اور تجزیہ نہیں کیا۔ ایک انقلاب جو 1917 میں آیا اور روس میں جتنی مسلمان ہونے کی علامات تھیں
سوشلسٹوں نے، کمیونسٹوں نے اسے مٹایا اور ختم کیا۔ پھر اس سے بھی پہلے جو ایرانی انقلاب آیا اور نیشاپور اور قزوین اور یہ سارے علاقے جو سنی مسلمانوں سے بھرے پڑے تھے، اس میں قتل عام ہوا۔ پھر یہ جو وہابیت کا انقلاب آیا اور ذرا ذرا سی بات پر کوڑے لگنا اور مارنا، اور یہ حال ہو گیا کہ مکہ مکرمہ میں جو شخص داخل ہوتا تھا حج اور عمرے کے لیے، جب تک وہ ایک خاص ہیئت کے مطابق اتنی لمبی داڑھی کے ناف کو چھوتی ہو اور نصف ساق تک، پنڈلی آدھی تک لباس کا ہونا اور کرخت لہجہ، یہ سب علامتیں تھیں اس بات کی کہ یہ شخص پکا دیندار ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شخص داخل ہو جاتا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جاسوس ہے، اس کو مارو، اس کا پیچھا کرو۔ اور مارنے کے لیے بھی 2 لڑکے رکھتے تھے، ہمیشہ 2 مل کے مارا کرتے تھے تاکہ جوان ہوں، طاقت ہو، عقل کم اور بظاہر کتاب و سنت کو نافذ کرنے کا غلبہ زیادہ ہو، تو دونوں مل کے اس کو ماریں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا کا لفظ استعمال کرنا، قبر مبارک کے سامنے کھڑا رہنا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تو بالکل شرک تھا۔ ان 3 صدیوں میں کلی طور پر مسلمانوں کو زوال میں دھکا دینے سے زیادہ رفتار کے ساتھ یہ 3 انقلاب برپا ہوئے، اور ان میں عمومی طور پر وہ لوگ شامل تھے جن کو مجاہد بننے کے لیے حیوانیت کی ضرورت تھی، کہ حیوان بنو تو مجاہد ہو، اور دین پر عمل کرنے کے لیے 2 چیزوں میں کمی ضروری تھی، ایک علم میں اور ایک عقل میں۔ وہابیت اسی کا نام، علم کی قلت، عقل کی قلت اور جوانی میں حیوانیت، یہ 3 چیزیں جب کوئی تاریخ لکھے گا تو ممکن ہے یہ جملہ اسے بنیاد فراہم کرے کہ جبر کی قوت، اس کے ذریعے لوگوں کو دین پہ لایا جائے۔ حالانکہ جبر انسانی فطرت کے خلاف ہے، اور جبر سے کبھی ہدایت نہیں پھوٹی۔ جبر جب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں صبر ہوتا ہے، اور وہ جبر مفید ثابت ہوتا ہے، انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ساری زلزلہ آ جائے کوئی کیا کر سکتا ہے، موت واقع ہو جائے کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے جو بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے، وہ جبر نافع ہے، اور انسانوں کا جبر نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ وہ جبر انسانوں کو کبھی بھی خیر کی طرف نہیں لاتا، وہ جبر انسانوں کے ساتھ بدتر سلوک کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی آپ غور کریں
تو فرض نماز سے زیادہ دل نفل نماز میں لگتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے عقلاً کہ فرض کے مقابلے میں نفل کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کالعدم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فرض میں جبر ہے، پڑھنے ہی پڑھنے، اور نفل میں آزادی ہے، پڑھو نہ پڑھو۔ تو انسانی نفس میں یہ بات ہے کہ جذبات کے غلبے سے انسان میں تبدیلی آتی ہے، خیر یا شر، لیکن قومیں کبھی بھی جذبات کے غلبے سے نہیں بنتی۔ قومیں بنتی ہیں علم کے غلبے سے، قومیں بنتی ہیں حکمت کے غلبے سے، اور قومیں بنتی ہیں طاقت کے غلبے سے۔ اور اس غلبے کے ساتھ جو مجاہدہ ہے وہ نفع دیتا ہے، اور مجاہد میں ایک اس کا حیوانیت کا ہونا یہ ضروری قرار پایا ان سارے ادوار اور انقلاب۔ اب اگر حیوان نہ ہو تو وہ کسی آدمی کو ذبح کر سکتا ہے، اگر حیوان نہ ہو تو جیسے ضیاء الحق صاحب کے دور میں کوڑے مارتے تھے اس طرح کوئی انسان مار سکتا ہے۔ اگر حیوان نہ ہو اور حیوانیت غالب نہ ہو تو نماز نہ پڑھنے پر جو سزا یہ وہابی دیتے تھے وہ کوئی دے سکتا ہے۔ ان مجاہدوں کے لیے حیوانیت ضروری تھی، شقی القلب، دل کے اندھے بھی اور شقی بھی، کہ مارو۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے لگانے کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے فقیہ آدمی کو رکھا تھا۔ سیدنا عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما سزاؤں کا نفاذ کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے، اسی لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ جب کوڑا مارا جائے تو کوہنی پہلو سے جدا نہ ہو، یعنی ایسے مارنا ہے، یہ کوہنی ہے اور یہ پہلو ہے، یہ اس سے الگ نہ ہو۔ کہاں یہ کہ یہ مجاہد، جلاد، پولیس والے، انہوں نے جس کو بھی ضیاء الحق کے دور میں درے لگائے اور کوڑے، اور خود اور بہت سی جگہوں پہ یہ پوری حیوانیت۔ اور علم کی بھی کمی اور عقل کی بھی کمی۔ علم کی اتنی کمی کہ منسوخ احادیث پر عمل کرنا ہے، وہ احادیث جو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیں، ان احادیث پہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت اور ان کی عظمت کی بات یہ بھی ایک ہے کہ آپ ان کی سوانح اٹھائیں، تاریخ میں دیکھیں تو یہ صاف صاف الفاظ ملیں گے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے معاملے میں سب سے زیادہ محنت فرماتے رہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کوئی حدیث اور ہو اور اس نے اس کو منسوخ کر دیا اور ہم منسوخ حدیث پر عمل کرتے رہے۔ ہمیشہ ناسخ اور منسوخ کی بحث ان کے ہاں اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ وہ حدیث سنتے تھے، وہ کہتے تھے اس کے مقابلے میں نص قرآنی دیکھو، اس کے مقابلے میں دوسری حدیث دیکھو، منسوخ حدیث پہ عمل نہ ہو جائے کہیں، یہ سوچتے تھے، یہ کرتے تھے، اور یہ کئی ایک مورخین نے شوافع تک نے اس کا اقرار کیا۔ اور عقل کی کمی، وہ تو ان سب میں نمایاں تھی۔ محمد بن عبد الوہاب، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کے طواف کیا تھا، حکمت تھی، اللہ کی طرف سے امر تھا،
لوگوں کو سمجھانا تھا۔ یہ جو حدیث میں مسئلہ آتا ہے کہ آپ نے اپنی چھڑی کو حجر اسود پہ لگایا اور پھر اسے چوم لیا، اگر اونٹ پہ نہ بیٹھے ہوتے تو یہ ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیسے دیکھ سکتے؟ عرفات کے میدان میں اس پہ بحث ہوئی کہ آج حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے، یہ تو ہے بعض روایات میں، اور آپ نے دودھ منگایا اور بھری دوپہر میں دودھ کا پیالہ پیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے روزہ آج نہیں رکھا۔ اور جو بڑے تھے محمد بن عبد الوہاب، یہ عقل کا حال یہ ہے کہ اس نے بھی اونٹنی منگائی اور اس حدیث پر عمل کے لیے طواف کیا، اور پھر ہوا جو کچھ کہ ہوا، سارا مطاف گندا ہو گیا۔ اور اسی لیے فیض الباری میں اگر وہ نقل صحیح ہے، کیونکہ فیض الباری کی ساری منقولات درست نہیں ہیں، اس میں بھی کام بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی کو چاہیے کہ فیض الباری کی املائی تقاریر جو ہیں اس کو بھی سامنے رکھے، اور محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث میں بڑے مقام کے آدمی، بڑا علم اللہ نے دیا تھا حدیث پہ، انہوں نے اس پہ تنقید کی ہے، اس کو بھی سامنے رکھ کے کام کرنا چاہیے۔ اگر یہ صحیح ہے، حضرت رحمت اللہ فرمایا تھا تو بالکل صحیح فرمایا کہ کان بلید الذہن، کن ذہن آدمی تھا۔ تو بدعقل بھی تھا۔ تین قسمیں ہیں، کچھ اب نارمل ہوتے ہیں اور اب نارمل اور سب نارمل اور نارمل جانور ہوتے ہیں، اور اب نارمل جو ہوتے ہیں وہ نفسیاتی مریض یا پاگل لوگ ہوا کرتے ہیں، اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو نارمل ہوتا ہے، اور نارمل آدمی عقل مند، جس کی عقل اور شعور میں صحت ہوتی ہے، وہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ جو شخص نظریے کو جانتا ہی نہیں ہے، اس میں علم کی کمی ہے، اور وہ جانوروں کی فہرست میں داخل ہے۔ اور جو شخص نظریہ جانتا ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، یہ پھر پاگل ہے۔ کس چیز کا اسے نام دیں کہ اسے پتہ ہے ایک نظریہ ہے اور اسے اس نظریے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے مگر ڈرتا ہے۔ یہ پاگل پن کی ایک قسم ہے۔ ایک چیز معلوم ہے، یقین ہے، اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرنا، ڈرنا۔ ہم سب اس پہ غور کریں کہ ہم کتنے نارمل ہیں۔ اسلام، اللہ نے ایک نظریہ لوگوں کو دیا، اب یہ نظریہ اور انقلاب اور اس طرح کے الفاظ کہتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے،
لیکن کیا کریں، زبان ایسی ہے، اب یہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، وگرنہ اسلام نظریے سے بلندتر چیز. ایک ہی عالمگیر، پہلا عالمگیر مذہب اللہ نے جو دنیا کو دیا ہے وہ اسلام ہے. ختم نبوت کو نہ ماننا یہ عالمگیر دین ہونے کا رد ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ اعلان فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اس کائنات میں جتنے بھی افراد ہیں، انسانوں کے جن، میں سب کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں علیہ الصلوۃ والتسلیم. پہلی مرتبہ عالمگیر دین سامنے آیا اور اللہ نے کہا بس یہ آخری دین ہے، اب ہم تم سے راضی ہیں، اس دین کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا. اور اسی لیے اللہ نے، آپ اصول فقہ میں دیکھیں، اپنی کتاب میں اتنی لچک رکھی ہے کہ ایک ہی لفظ کے کئی کئی معنی بنتے ہیں، اور معنی کی بنیاد پر پوری فقہ کی امپائر اور بلڈنگ اور تاج محل قائم. اللہ تعالیٰ نے خود اس میں لچک رکھی تاکہ امت کو سہولت رہے. اور جو اصول فقہ پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ بچوں کی بات ہے، سب جانتے. اس لیے ایک نظریہ رکھے اور اس کے مطابق زندگی بسر نہ کرے، یہ یا تو پھر پاگل ہے، اور یا پھر یہ کہ اسے علم ہی نہیں ہے، جانور پنا ہے. نارمل آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام آزادی ہے، اور اللہ نے ہر فرد کو حریت سے نوازا ہے. انسان بنیادی طور پر آزاد ہے. اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو نوکر رکھا جاتا ہے کسی دفتر میں یا کسی چیز میں، اس کو جتنی بھی تنخواہ دے دی جائے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ آزاد ہے بنیادی طور پہ. تو اس کی آزادی کو سلب کرنا 8 گھنٹے کے لیے، 6 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے، 1 منٹ کے لیے، اور اسی سے یہ شاخ پھوٹتی ہے کہ کان یخدم لنفسہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود ہی کر لیا کرتے تھے، کسی کی آزادی کو سلب نہیں فرماتے تھے کہ یہ کام کر رہا ہو، یہ کر رہا ہو، عمومی طور پہ. وگرنہ تو حدیث میں آیا یہ بھی کہ کسی کو کسی کام کا فرما دیتے تھے، بہت جگہ آیا، لیکن عمومی مزاج یہ تھا کہ اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب گھر تشریف لاتے تھے تو اپنے کپڑوں کو خود ہی دیکھ لیا کرتے تھے. بڑی زیادتی کی ہے جن لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ میرے کپڑوں میں کہیں جوئیں تو نہیں پڑ گئیں. ولیعذ باللہ یہ جنہوں نے بھی لکھا ہے انہوں نے بہت زیادتی کیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کئی مرتبہ نہانے والے، کپڑوں پہ نظر رکھنے والے، خدا کی وحی الگ سے آتی تھی، فرشتے الگ سے آتے تھے. بھلا ممکن ہے کوئی صورت ہے اس بات کی کہ ان کے کپڑوں میں جوئیں پڑ جائیں؟ وہ تو یہ دیکھتے تھے کہ عام دیہاتی بدو ہر طرح کا آدمی میرے پاس آتا ہے، بیٹھتا ہے، کہیں کوئی کیڑا، کوئی جوں، کوئی اور چیز رینگتی ہوئی میرے کپڑوں پہ نہ آ جائے. اور یہ نارملی ہوتا ہے، کئی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی کبھی کوئی کیڑا، آدمی کہتا ہے یہ مجھ پہ کہاں سے آ گیا، بھی اٹھا کر الگ کر دیتا ہے تو معلوم ہوا ہوا سے آ گیا. ہوا چل رہی تھی، آندھی تھی، کوئی چیز آ کے چپک گئی، معلوم ہوا کوئی چیز رینگتی ہوئی آئی اور کپڑوں پہ چڑھ گئی.
یہ وہ چیز ہے. اس لیے جن لوگوں نے اس کو دوسری طرح سے لکھا ہے وہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ناواقفیت. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اپنے کپڑے دیکھ لیتے تھے، ایک آدھ کوئی ٹانکا جوتے میں لگانا ہوتا تھا وہ لگا لیتے تھے، دودھ پڑا ہوا ہوتا تھا اسے کسی برتن میں انڈیلنا کچھ کرنا ہے یہ کر لیتے تھے، سارے کام کر لیتے تھے تاکہ آزادی میں لوگوں کی خلل نہ آئے. اور حتیٰ کہ رات کو تشریف لاتے تھے تو اتنی آواز سے سلام کرتے تھے کہ سوتا ہوا جاگ نہ جائے، اور جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے. یہ بنیادی طور پہ آزادی ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ یہ تو جو پیسہ آپ دے رہے ہیں اس کو، یہ اس کا گھر چلانے کے لیے، کچن چلانے کے لیے ہے، اس کی خدمت کا حق کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے آپ کو وقت دیا ہے. اور دنیا میں سب سے بڑا سخی آدمی وہ ہے جو اپنا وقت کسی کو دے دے. یہ جو والدین کی عظمت اور اتنا بلند مقام رکھا ہے نا شریعت نے، اس لیے کہ وہاں وقت کیا زندگی دے دیتے ہیں اولاد کو، کیونکہ وقت کا متبادل نہیں ہے. پیسہ آج ہے کل نہیں ہے، آج نہیں ہے کل ہے، وہ آتا جاتا رہتا ہے. اس کو کب سے دوام حاصل ہوا ہے؟ کبھی بھی. جو لوگ بچپن میں آدمی اپنے فقیر دیکھتا ہے، 50 سال کے عرصے کے بعد جب خود 60-70 برس کا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے تو محلات. اور جن کو وہ دیکھتا ہے کہ ان کے کھیت اور ان کی جانور، ان کے مویشی سنبھالے نہیں جاتے تھے، آج چند ٹکے اور کوڑیوں کے محتاج. یہ سب وقت دکھاتا ہے. اصل وہ ہے جو وقت دے دیتا ہے. اصل سخاوت وہ ہے، کیونکہ وہ وقت تو پھر جنت میں بھی پتہ نہیں کیسے آئی، وہ تو اس نے خرچ کر دیا. اس لیے نارمل آدمی وہ اپنے نظریے پر عمل کرتا ہے. اسلام اس کے پاس ہے، سیدھا سادہ اس پہ عمل کرتا ہے کہ اس کا ذہن اور اس کا قلب اور اس کا قالب، انسان ہونا، یہ تینوں ایک ہی چیز کے تابع آ جاتے ہیں. وہ جو کچھ سوچتا ہے، جس دین کا عقیدہ رکھتا ہے، اسی دین کے مطابق وہ اپنے آپ کو عملی زندگی میں بھی ڈھال لیتا ہے. جو کچھ پڑھتا ہے اس پڑھنے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا. اس لیے یہ جو جبر ہے یہ ایک طرح کی حیوانی قوت اور اس کے استعمال سے شریعت نے روکا ہے. جس کا جو نظریہ ہے اسے آزادی دی ہے کہ تم اپنے نظریے پہ عمل کرو. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ان سے کہیے جو آدمی جس طریقے پہ عمل کرتا ہے وہ کرتا رہے. وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اور تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ان میں کون ہے جو زیادہ ہدایت پر ہے. فرد اور نارمل انسان اپنے ذہن کو جبلت پر غالب رکھتا ہے، اور جبلت میں خواہشات ہوتی ہیں. کسی چیز کی خواہش، بچے کی ضد ہے
کہ وہ رنگین پینسلیں لینا چاہتا ہے، ماں 10 بار منع کرتی ہے کہ بیٹے اب آپ کو اس عمر میں کوئی ضرورت نہیں، اس سال آپ کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، ایسا کوئی آپ کو ڈرائنگ کرنی نہیں ہے، آپ اسے لے کے کیا کریں گے؟ اس بچے کے دل اور دماغ پر سوار ہے کہ میں نے یہ چیز لینی ہے، کھلونا ہے، اور کھیل کے شام تک اگلے دن تک کونے میں پڑا ہوا ہے، یہ اس کی جبلت ہے۔ اور ایک انسان جس کو شریعت کہتی ہے کہ وہ معاشرے میں ہونا چاہیے اور معاشرہ ایسے افراد کے غلبے سے بننا چاہیے، وہ کہتی ہے کہ اس کی جبلت اس کے ذہن کے تحت ہونی چاہیے۔ اگر ذہن جبلت کے تابع ہے تو انسان نارمل نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ رات کے 2 بج رہے ہیں اور اس وقت 10 میل دور جا کر آئس کریم کھانا وقت کا بھی ضیاع ہے، صحت بھی خراب ہوگی اور حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے باوجود اس کی جبلت میں وہ خواہش اتنی غالب ہے کہ عقل کو پلٹا دیتی ہے، تو یہ انسان نارمل نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ جبلی آدمی ہوتے ہیں نا، یہ لوگ یا تو سب نارمل ہوتے ہیں یا پھر اب نارمل ہوتے ہیں، یا پاگل ہوتے ہیں یا جانور ہوتے ہیں۔ جب تک آدمی اپنی خواہشات کو اپنے ذہن کے تابع نہیں رکھتا اور عقل کو غالب نہیں رکھتا، کبھی بھی ایک صحت مند سوسائٹی پیدا نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا اور کمال کی بات کہی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کبھی اس شخص کی بات زندگی میں نہ ماننا جس کا دل خواہشات کے غلبے سے مغلوب ہو گیا، اس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی جبلت، اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ علی علم، علم کے باوجود گمراہ ہے۔ اسے علم ہے کہ میرا نظریہ کیا ہے، اس کے باوجود ڈرتا ہے، اس نظریے پہ عمل نہیں کرتا۔ بھئی جب تمہارا ایک نظریہ ہے اور تم اس پہ عمل نہیں کرتے تو تم کس فہرست میں جا کر کھڑے ہو جاؤ گے؟ یا تو نظریے کو بدلو یا عمل کو بدلو۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ غلط چیز قائم بھی رہے اور اللہ کے اچھے بندے بھی اس کے ساتھ چلتے رہیں، یا اسے ٹھیک ہو جانا چاہیے یا مٹ جانا چاہیے۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ اس لیے انسانی جبلت کی اتباع کہ جو خواہش آئی بس کافی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان کی ایک ایک بات اتنی گہری ہے کہ اگر انسان کا، پڑھنے والے کا، سننے والے کا اپنا علم اتنا گہرا نہ ہو تو وہ جان ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے اس میں کیا کہا۔ بہت مرتبہ بات سمجھنے کے لیے جو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اس کی ذہنی سطح پہ آنا ضروری ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو ان کا جو قاتل تھا وہ انہیں ملا اور اس نے کہا کہ مجھ پہ مغیرہ نے ظلم کیا ہے اور اتنے پیسے مجھ سے لیتے ہیں۔ فرمایا تم کیا کیا کام جانتے ہو؟ اس کا لوہے کا کام کر لیتا ہوں،
لکڑی کا کام کر لیتا ہوں، شیشے کا کام کر لیتا ہوں، پتھر کا کام کر لیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تم اتنے کام جو جانتے ہو تو مدینہ منورہ میں جتنی تمہاری اجرت ملتی ہوگی اس میں سے ایک حصے کا ان کا لے لینا، یہ بھی تو تھوڑا ہے، بہت کام ہے۔ وہ بنیادی طور پر اس بات کے حق میں تھے ہی نہیں کہ مدینہ منورہ میں کسی غیر مسلم کو رکھا جائے۔ دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے یہ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا تھا کہ یہ آدمی بہت کام جانتا ہے، مدینہ منورہ میں تہذیبی طور پر جو تبدیلی آ رہی ہے یہ ان کاموں کو کر سکتا ہے، آپ اسے اجازت دیں۔ اور پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بہت اصرار کیا تھا تو وہ رکھنا پڑ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ اسی لیے جب حملہ ہوا تو ان کا بلاؤ انہیں اور انہیں بتاؤ کہ میں جو منع کرتا تھا نا یہ اس دن سے ڈرتے ہوئے منع کرتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں بھی پن چکی خراب ہے، تم اسے ٹھیک کر دو گے؟ تو اس نے کہا وہ بھی کروں گا، اور ایسی چکی لگاؤں گا کہ مشرق اور مغرب میں قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو جو ساتھ تھے انہوں نے کہا امیر المومنین آپ جانتے ہیں اسے؟ میرے ذہن میں نہیں آیا یہ کیا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کو قتل کی دھمکی ہے کہ مار دوں گا، خاموش رہے، یہ عدل ہے۔ لوگوں نے کہا اسے پکڑ لینا چاہیے۔ فرمایا سبحان اللہ، اس آدمی نے بھی کہا ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں کی۔ لوگوں نے کہا تو کیا کر دے وہ، پھر آپ اسے پکڑیں گے؟ تو سوچتے رہے، پھر فرمایا دنیا میں یہ ممکن ہے کہ کوئی مقتول اپنے قاتل کو پکڑ لے، کوئی شہید ہونے والا اپنے شہید کرنے والے کو پکڑ لے، دنیا میں ممکن ہے؟ تو اس ذہنی سطح پہ آنا وہ جبلی آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، اور شاید اس وقت امت میں 99% لوگ جبلی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، گوشت کا بہت بڑا ٹکڑا لے کے جا رہے تھے۔ یہ بات ہے جو انہوں نے سمجھی اور انہوں نے فرمائی، انہوں نے کہا کہ کیا کرو گے اتنا گوشت، کوئی مہمان آ رہے ہیں، کوئی تقریب ہے۔ ان کا نہیں حضرت، دل چاہا کہ گوشت بڑا ٹکڑا لے جاؤ۔ فرمایا سبحان اللہ، کوئی کام کرنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ تمہارے دل میں آئے اور کر گزرو۔ یہ ہے جبلت اور ذہن، بالکل صحیح مثال فٹ بیٹھتی ہے کہ فرمایا سبحان اللہ، کیا یہ کافی ہے کہ تم میں سے کسی کے جی میں آئے کوئی کام کرنے کو تو کر گزرے؟ یعنی ذہن اور جبلت جب ٹکرائیں گی تو ذہن دلیل دے گا، طبیعت دلیل دے گی۔ طبیعت کہاں تک دلائل کا مقابلہ کرے گی جو انسانی ذہن دیتا ہے؟ اور ایک موقع پہ فرمایا کہ بس یہ کافی ہے کہ ہفتے میں 2 مرتبہ گوشت کھا لو۔ تم جانتے ہو گوشت کی عادت ایسے پڑ جاتی ہے کھانے کی جیسے شراب کی عادت پڑ جاتی۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ یہ گوشت جو لوگ کثرت سے کھاتے ہیں ان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں، اسی لیے آپ پٹھانوں کو دیکھیں گوشت کے کیسے رسیا ہوتے ہیں، اور پھر ولیعذ باللہ خدا کے دین کے نام پہ اگر ان میں کوئی کم علم ہو اور کم عقل رکھنے والا ہو تو پوری حیوانیت کے ساتھ مجاہد بنتا ہے، ذبح کر دیتا ہے لوگوں کو، خون اور آگ سے کم بات نہیں کرتا۔ وہ گوشت نے دل کو اتنا پتھر بنا دیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے معمولی باتیں ہیں۔ اس جبلت پہ قابو پانا چاہیے اگر نارمل زندگی گزارنی ہے، اور نارمل زندگی میں
انسان اس جبلت پہ بھی قابو پاتا ہے اور ذہن کو غالب رکھتا ہے۔ ترتیب مختلف ہو گئی ہے، اگر ترتیب یکساں رہتی، صحیح رہتی، تو اتنے بڑے بڑے مسائل دنیا کی تہذیب میں پیش نہ آتے۔ سب سے بلند تر چیز ہدایت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ جو ہدایت نبی کے ذریعے امت کو دیتا ہے، انسانوں کو، امتوں کو، علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ وہ بتاتے ہیں، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس کے مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ امتوں کو، لوگوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ تحقیق کریں کہ اللہ نے یہ کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، اور وہ یہ بھی تحقیق کر لیں کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کی مراد کیا ہے۔ یہاں سے اجتہاد شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مجتہد کہتا ہے اللہ کی مراد یہ ہے، ایک مجتہد کہتا ہے اللہ کی مراد یہ ہے۔ اسی اجتہاد کوئی آسان کام نہیں ہے، اور فتنوں کے اس دور میں جو لوگ اجتہاد کی باتیں کرتے ہیں، اتنی بات نہیں جانتے کہ جس ذہنی سطح کے لوگوں کو آپ اجتہاد یا مجتہد کے مقام پر فائز کرنا چاہتے ہیں، اس فتنوں کے دور میں ایک اور فتنے کا اضافہ کرنا۔ اور ذہنی سطح وہ تو ایسی ہے کہ پرائمری کا بچہ جیسے ہوتا ہے، یہ جتنی قومی اسمبلی ہے، حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف ہو، ان لوگوں کی ذہنی سطح پرائمری کے بچے سے زیادہ نہیں ہے، اور ہوس عہدے اور اقتدار کی ایسی ہے جیسے بچہ کھلونوں کی دکان پر کھڑا ہو کے کھلونوں کو دیکھے تو جتنا ضبط نفس اس کو کرنا چاہیے لوٹنے سے، چوری کرنے سے پہلے، ان میں اتنا بھی نہیں ہے، ضبط نفس نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ جب ضبط نفس نہیں ہے تو استغنا نہیں ہے، بے نیازی نہیں ہے، اور وہ بھی کوئی آدمی ہے جو گداگر ہو۔ ہمارے ہاں بہترین سے بہترین ڈاکٹریٹ کرنے والا فرد بھی حقیقت میں جتنا بڑا اور بلند مقام وہ لیتا ہے، وہ در حقیقت اتنا ہی بڑا بھکاری مغرب کا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں نا، 300 سال ہو گئے، وہ سوسائٹی نہیں ہے، وہ ماحول میسر نہیں ہے، جو ارباب اختیار فیصلہ کرنے والے ہیں ان کا شعور پرائمری کی سطح سے بلند نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے تہذیب کیا چیز ہوتی ہے، تہذیبوں کے غلبے کیسے ہوتے ہیں۔ تہذیب کا غلبہ ہوتا ہے 3 تصورات سے کہ کسی بھی تہذیب میں انسان کی تعریف کیا ہے۔ ہم پورے وثوق اور اعتبار اور یقین سے کہتے ہیں کہ جسے انسان کا پتہ نہیں ہے نا، اسے کبھی بھی اللہ کا پتہ نہیں چل سکتا، ہو نہیں سکتا۔ انسانی جذبات، نفسیات، اس کی کیفیات، اس کو سننا اور اس پر غور کرنا، اور جس حد تک اسے سزا ملنی چاہیے یا رعایت ملنی چاہیے، اس کا فیصلہ کرنا، یہ حکمت کا کام ہے۔ تو حکمت کہاں سے؟ اس لیے جو شخص بھی انسان کو نہیں جانتا نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کو پہچانے۔ انسان کو پہچانے گا، انسان کا پیمانہ محبت کا بنائے گا،
اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے رعایت کرے گا، سختی کرے گا، تو اللہ کے ہاں سے سختی پہ بھی ثواب پائے گا۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے انسان کیا چیز ہوتی ہے۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے انسان کی، اور اس نے اس آزادی کو استعمال کہاں کرنا ہے؟ اس نے اس آزادی کو استعمال کرنا ہے کہ اشارہ توڑ دے۔ مثلا بڑا آزاد ہے، لائن لگی ہوئی ہے، اور اپنی طاقت اور حیوانیت کے ذریعے ساری لائن کو توڑ کے لپک کر کھڑکی تک پہنچ جائے اور فلم کا پہلا ٹکٹ لے لے۔ یہ آزادی ہے نا، حیوانیت کے ساتھ۔ یہ سب چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ نہیں انسان کیا ہے۔ انسان کا تصور بنیادی طور پہ اللہ کی معرفت اس سے پھوٹتی ہے۔ اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں اپنے بعد خلافت دینا چاہتا ہوں عمر کو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اوروں کو بھی بلایا تھا، لیکن سب سے زیادہ جواب جو بڑی بات تھی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ عمر کو ہم پہ چھوڑ کے جائیں گے، اور اللہ سے ڈریے، آپ نہیں جانتے عمر کتنے سخت ہیں۔ یہ اللہ کے خوف کی بات انہوں نے ہی کہی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تکیہ لگاؤ اور مجھے بٹھاؤ، چنانچہ انہیں بٹھایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ، اللہ اور عمر دونوں کو میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اگر اس نے مجھ سے پوچھا تو میں کہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بہتر انسان جس کو سمجھتا تھا خلافت اسے دے کے آیا۔ اس لیے انسان کو سمجھنا اور خدا کی معرفت حاصل کرنا یہ دوسرا، اور دنیا کا کیا تصور ہے، یہ تین بنیادی ستون ہیں جہاں سے کوئی بھی تہذیب پھوٹتی ہے۔ ایک آدمی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہے، ایک آدمی ہے اسے اللہ کی معرفت حاصل ہے، اور وہ اس معرفت کو وحی کی دین سمجھتا ہے، یہ صحیح چیز۔ ایک آدمی ہے اسے اللہ کی معرفت حاصل ہے شرک کے ذریعے، تو معرفت ہی نہیں۔ ساری مباحث آ کر یہاں ختم ہو جاتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے جتنے کام کیے وہ اپنی خواہش سے کیے یا اللہ کے حکم سے کیے۔ جتنے اعتراضات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بنائے، شادیاں ہوئے، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ اللہ کے حکم سے تھے یا ان کی ذاتی خواہش سے تھے؟ ہدایت کے بعد دوسرا مقام انسان کی عقل کا ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے انسان اس کو جانے اور اس کو اپنی عقل کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ جب وہ اس کو نافذ کرتا ہے اپنی ذات پر، تو جو نظریہ ہے ذات پر نافذ کیا، یہ نارمل آدمی نفسیاتی مسائل سے بھی چھٹکارا پایا، دل اور دماغ کی اس لڑائی سے نکل گیا کہ تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو، کہتے میرا نظریہ ہے۔ ذہن کو غلبہ حاصل ہے اس جبلت پہ
ایسے چوری کی جا سکتی ہے، یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، یہ بھی طریقہ، صاف لفظوں میں پوچھتا ہے ذہن سے، دماغ سے، کرنا کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے، ٹھیک، ختم ہو گئی بات۔ اب اس کو قابو میں لانا، اپنی خواہش کو، وہ مجاہدے کے بغیر کبھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی معرفت اسے مجاہدے کے بغیر حاصل ہو جائے گی، تو اسے اس غلط فہمی سے جلدی نکل آنا چاہیے۔ انسانی نفس میں اللہ نے برابر کی طاقتیں رکھی ہیں، 50% نیکی اور 50% برائی، خیر بھی 50% اور شر بھی 50%۔ خود خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے نفس میں ہم نے اپنی نافرمانی بھی ڈالی ہے اور اپنے سے ڈرنا بھی ڈالا ہے۔ جو خدا کا خوف ہے، خدا کا ادب اور احترام ہے، وہ پازیٹیو سائیڈ ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ پہ اعتماد، اللہ پہ بھروسہ، اس کی محبت، وہ آیات جس میں اس نے بندوں کو مخاطب کیا ہے، اس کی نظر کا احساس، اپنے ساتھ تعلق اور محبت کا احساس، اسے آہستہ آہستہ خدا کا قرب نصیب کرتا ہے۔ اور وہ جو 50% شر ہے، اس کو تو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، وہ مجاہدہ ہے۔ اور اس مجاہدے کے بغیر کوئی اللہ تک پہنچے، خدا کی معرفت کبھی حاصل نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتا۔ غیبت نہ کرنا یہ اچھی بات ہے، مگر رخصت ہے۔ اور دفاع کرنا عزیمت ہے۔ غیبت ہے نا، یہ ایسا برا، ایسا برا، ایسا برا، یہ شریعت منع کرتی ہے، یہ رخصت کا مقام ہے۔ اس کے مقابلے میں کہنا کہ نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے، جو تم کہہ رہے ہو نا یہ غلط بات ہے، میں اس شخص کے ساتھ رہا ہوں، اس کی زندگی میں ایسی چیز نہیں ہے، یہ دفاع کیا نا اس نے، یہ عزیمت، یہ ہے اصل مجاہدہ۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کسی کو برا کہا جائے اور تم جانتے ہو کہ اس میں وہ عیب نہیں ہے، تو پس پشت اپنے بھائی کا دفاع کرنا، اللہ جہنم کی آگ سے تمہارا دفاع کرے گا، جہنم کی آگ کو روک دے گا تمہارے لیے۔ اور سطح گرنے کی یہ ہے کہ غیبت کو کوئی منع نہیں کرتا تو عزیمت کہاں سے آئے؟ خوش ہوتا ہے دل کہ اچھا ہے اور مذمت ہو، گناہ ہو رہا ہے تو اس سے ہو رہا ہے نا جو بول رہا ہے، مجھے تو نہیں ہو رہا۔ تو ہدایت کے بعد عقل کے ذریعے اس کا نفاذ، اس کے بعد آتی ہے فطرت، کہ فطرت میں کیا، انسان کی جبلت کیا چاہتی ہے؟ جبلت چاہتی ہے کبھی کبھی خدا کی نافرمانی اور یہ چیزیں، اس کو اگر کنٹرول میں کوئی آدمی لے آئے گا، اللہ کی معرفت کی 1000 راہیں کھلیں گی۔ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں نا، اس میں مسلسل رعایت رکھی ہے۔ اچھا یہ نہیں یہ کر لو، یہ نہیں یہ کر لو، یہ نہیں یہ کر لو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو کبھی فطرت سے ٹکر نہیں لینی، ہمیں یشاد ھذا الدین، اور جو فطرت سے ٹکر لے گا الا غلبہ، فطرت اس پہ غالب آ کر رہے گی۔ اور ایک جگہ تو کمال کی بس صحیح بخاری میں آیا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی فطرت سے ٹکر لے گا نا، فطرت اسے گرا دے گی، زمین پہ پچھاڑ دے گی، تباہی پھر جائے گی۔ آپ کبھی سوچیں اس وقت
پوری امت میں وبا کی طرح فطرت کے خلاف چیزیں چل رہی ہیں، یہ سب فطرت سے ٹکر لے رہے ہیں۔ کھانے کے لیے کوئی وقت، کوئی متعین نہیں ہے، ایک ارینجڈ لائف ہے، پتہ ہے کہ 2 بجے کھانا کھانا ہے، 2:30 بجے کھانا ہے، 1:30 بجے کھانا ہے، بس یہی دن کے اوقات ہیں۔ لیکن 5 بجے جا کر دوپہر کا کھانا کھانا، یہ کیا ہے؟ رات 1 بجے جا کر ڈنر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ انسانی فطرت سے ٹکر لینا ہے، اور انسانی فطرت سے ٹکر لینے کے نتیجے میں اپنی صحت برباد کر بیٹھے گا۔ جب صحت برباد ہو جائے گی تو اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ آدمی صحیح سوچے گا، نارمل لائف گزارے گا؟ ایک تو ہے کوئی مجبوری ہے، ایک آدمی کو 100 افراد کا کام کرنا پڑتا ہے، گھر میں اکیلا ہے، سارے کام اس کے ذمے ہیں، کوئی کام کا آدمی نہیں ملتا۔ کام کے آدمیوں کا تو حال اس امت میں ایسا کال پڑا ہے کہ مسلم کی روایت آتی ہے بار بار ذہن میں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجد الناس کالابل، لوگ تمہیں اونٹوں کی طرح ملیں گے۔ 100 اونٹ اگر تم اکٹھے کر لو تو سواری کے لیے 99 بیکار اور 1 کام کا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کا ایسے ہی حال ہے۔ آپ کہیں اچھا کک نکال دیں، اچھا آدمی جو گاڑی چلاتا ہو، اطمینان ہو کہ گھر والے اس کے ساتھ چلے گئے، اہلیاں ہیں، بہنیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، جتنی خواتین ہیں، اطمینان ہے، کہاں ہے؟ ایک اپنے سبجیکٹ پہ عبور رکھنے والا ٹیچر جو جانتا ہو کہ بچوں کی نفسیات کیا ہیں اور میں نے کیسے بچوں کو پڑھانا ہے، کیسے مانوس کرنا ہے، کہاں ہے؟ اتنا کال پڑا ہے۔ اور پرائمری سطح کے لوگ جب اپوزیشن اور حکومت میں ہوں، جنہوں نے کبھی کتاب کا منہ نہیں دیکھا، قوموں کے عروج و زوال کی انہیں خبر نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ انسانی تہذیبیں کس بنیاد پر بنتی ہیں، ان سے پوچھیں دنیا کا تصور کیا ہے، آپ کے نزدیک آئیڈیا کیا ہے؟ اسلام نے دنیا کا بہترین آئیڈیا جو اپنے ماننے والوں کو دیا، اس نے کہا جہاں تمہاری ضروریات زندگی پوری ہو جاتی ہیں نا، اس سے ذرا سا آگے تو جا سکتے ہو، باقی سب کی سب چیزیں دوسروں کے لیے۔ ضروریات زندگی 1 لاکھ میں پوری ہو رہی ہیں، دوسرا لاکھ بھی تمہارا ہے، کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، تیسرا تمہارا نہیں ہے، وہ تو لوگوں کا ہے، وہ تو ملک کے لیے استعمال کرنا ہے، وہ تیسرا لاکھ تو ملک میں جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی وہاں استعمال کرنا ہے، وہ تیسرا تم نہیں رکھو گے۔ یہی وہ مزاج ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مسند احمد میں کہا، اور کمال کی بات ہے، انہوں نے کہا ہم یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنی زندگی میں جب ضروریات پوری ہو جاتی تھی تو ضروریات زندگی سے زائد جو چیز ہوتی تھی اس پہ کوئی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کی تھی نا، فرمایا اگر تمہارے پاس 2 سواری کے جانور ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ایک اپنے ہمسائے کو دے دو، اور اگر کھجور کے 1 درخت سے تمہاری معیشت پوری ہوتی ہے اور تمہارے پاس 2 درخت ہیں تو 1 درخت اپنے پڑوسی کو دے دو۔ یہ دنیا کا تصور ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ انسان کیا ہے، اللہ کیا ہے، اور دنیا کا تصور کیا ہے۔ ایک مسلمان جو فرض کر لیں پاکستان میں رہتا ہے، اور ایک مسلمان جو انگلینڈ میں رہتا ہے اور امریکہ میں رہتا ہے، ان تینوں کا تصور تہذیب کا ان 3 پلرز پہ کھڑا ہے۔ جاب ہے، اتنے ڈالرز ہیں،
میری ضروریات زندگی الحمدللہ اتنی پوری ہو رہی ہیں، اتنا مہینے میں بچ رہا ہے، یہ میں اپنے بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کو کل سائنٹسٹ بنانا ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ اس بچے کو میں نے مزید تعلیم. بالکل ٹھیک ہے. یہ ضروریات ہیں نا زندگی کی، اور ضروریات سے بھی بڑھ جائے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اسلامی معاشرے میں کوئی آدمی اتنا امیر ہو؟ اسی لیے ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت اس امت میں امیر ہونا گناہ ہے. اس وقت میں، ہمارے دور میں، اس امت میں کوئی آدمی امیر ہو، یہ گناہگار ہے. امیر اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ چیزیں رکھے ہوئے ہے، اور وہ ضروریات زندگی سے زیادہ جو مال ہے وہ مسلمانوں کی غربت کم کرنے میں، غربت تو کیا، لوگوں کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی، ان کو پورا کرنے میں استعمال ہونا چاہیے. فطرت سے ٹکر کی ایک مجبوری ہے کہ اس نے سارے گھر کا بوجھ اٹھا رکھا ہے بیچارے نے. آدمی نہیں، اولاد ہے تو وہ نکمی ہے بھی تو اس کام کی نہیں ہے. بہت چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن جان بوجھ کے فطرت سے بغاوت، الا غلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فطرت غالب آ کے رہے گی. انسانی فطرت میں ہے کہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردے کے لیے بنایا، اور وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو بنایا تاکہ تمہیں اطمینان نصیب ہو. اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے رات کو نیند کے لیے بنایا. یہ پوری امت میں عالمگیر وبا پھیل گئی ہے. جس طرح ہیضے کی کہیں وبا پھیل جاتی ہے، جس طرح کوئی اور وبا آپ جس کا تصور کر لیں، تپ کی وبا پھیل، یا کسی بھی چیز کا، جیسے انفلوئنزا کی وبا پھیل جاتی ہے. 1917 میں علامہ اقبال نے اپنے خطوط میں اس کا ذکر کیا، لاہور میں انفلوئنزا کی وبا پھیل گئی تھی. علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ مردہ دفن کرنے والا اور قبر کھودنے والا کوئی نہیں رہا، 200 لاشیں ایسے ہی سڑکوں پہ نظر آتی. اس پوری امت میں وبا پھیل گئی ہے کہ رات بھر جاگنا بیکار اور دوپہر تک سوتے رہنا. یہ فطرت سے ٹکر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یا تو کوئی آدمی ہو نا کہ اسے رات بھر جاگنے کی مشکل پیش آ گئی ہے، وہ لمحہ نہیں ملتے، وہ صاحب علم ہے، وہ پڑھتا ہے کہ یار اس زمانے میں بڑی مشکل آ گئی اسلام کے لیے، مجھے تیاری کرنی ہے، پھر تو کوئی سمجھ میں آتی ہے. رات کی ڈیوٹی کرتا ہے، دن کو بھی کماتا ہے، رات کو بھی، کہ گھر کے خرچے، پھر تو کچھ سمجھ میں آتی ہے. یہ جتنی کالج، یونیورسٹی، یہاں رات 2 بجے تک جاگنا، 1 بجے تک صبح دیر سے اٹھنا، نیند نہ پوری ہو، مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے، گھٹنوں میں تکلیف تھوڑی عمر ڈھلنے کے بعد شروع ہو جائے، اور نیند اپنا انتقام لینے لگے اس فرد سے، تو اس نے کام کیا کرنا ہے؟ اس نے اچھا باپ کب بننا ہے؟ اور اگر نیند اپنا انتقام فرض کر لو نہ بھی لے، تو اس نے فطرت کو جو چیلنج کیا ہے نا، پھر وہ دوپہر تک سوتا رہے گا. 9 بجے اٹھ کے کلاس میں گیا تو پڑھے گا کتنا، اور اس کی سمجھ میں کتنی آئے گی. اور نیند کا غلبہ اور سارا وقت جمائیاں لیتے رہنا. دسمبر جنوری کی صبح کو جو جمائیاں لیتے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار رات کیا کرتے رہے ہو، اتنی لمبی رات تھی، 12 گھنٹے، 10 گھنٹے، 11 گھنٹے، کیا کیا آخر؟ سو کے آدمی تھک جاتا ہے، 8 گھنٹے سو لے گا، اس زیادہ کیا کرے گا؟ یہ فطرت سے ٹکر ہے ساری. ہم پہلے بھی شاید سنایا تھا، امریکہ میں ایک جگہ رہ رہے تھے محلے میں، تو ایک خاتون کو اسلام پہ کچھ بات چیت کرنی تھی. وقت طے ہوا شام کا 6 بجے یا 5 بجے کا، ایسے ہی کچھ. گفتگو کے دوران وہ اٹھیں، بالکل سورج چمک رہا تھا، اور ڈوبنے میں بھی 3، 3.5، 4 گھنٹے، یا بہرحال کافی وقت تھا.
تو دوسرے کمرے میں گئیں اور پردے کھینچے اور جو بھی تھا واپس آ کے مجھ سے معذرت کرنے لگیں کہ میں تھوڑی دیر ایک ضروری کام تھا اس کے لیے گئی تھی. پھر خود ہی بتایا, انہوں نے کہا میں نے اپنے بچے کو سلانا تھا تو میں نے انہیں ڈنر کرا کے سلا دیا. میں نے کہا بھی تو سورج اتنا چڑھا. اس سے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے مگر بچے میرے 8-10 گھنٹے سوتے ہیں تو یہ آدھی رات کے بعد پھر بیدار ہو جائیں گے, تو جب نیند ان کی پوری ہو جائے گی تو فریش ہوں گے اور سکول لگنے سے پہلے میں نے ناشتہ کرا کے وہاں پہنچا دوں. اس کے یہ پوری نیند کا وقت میں نے انہیں دیا ہے تاکہ ذہنی طور پہ بچے ٹیچرز کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوں. یہ فطرت سے ٹکر اس وقت امت مسلمہ میں اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ کیا عرب اور کیا عجم, کیا یہاں اور کیا عربوں میں دیر تک اور ایسی بیکاری ہے کہ یار دیر تک جاگنا ہے. خدا کے ساتھ کوئی چلو تعلق ہو تو پھر بھی کوئی بات ہے, وہ بھی کچھ نہیں. اس لیے مجاہدے کے بغیر کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا تک پہنچے تو نہیں ہوتا. مجاہدہ کتنا کافی ہے. کمال ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ مجاہدے کی حد انہوں نے متعین کر دی. فرمایا کہ میرا اتباع کرتے رہو بس, اور جو فطرت سے ٹکر لینے کا داعی تھا یا جذبہ تھا اس کو رد کر دیا. سیدنا علی, عثمان ابن مظعون اور ایک تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ, یہ تینوں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اپنی اپنی کیفیات کا اظہار کیا کہ اپنے نفس کو قابو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی بیویوں سے پوچھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بشریت کی نفی کرنا جو ہے نا, یہ ان کے کمالات کی نفی کرنا ہے. بر بنائے بشریت جو کمالات ان میں پائے جاتے تھے وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہیں. یہ ذہن کہیں پیدا ہوا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نفی کرتے تھے, وہ کہتے تھے وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں, اگرچہ مرتبہ ان کا تو کون پہنچ سکتا ہے مگر جو بشریت کے تقاضے انسانوں میں ہیں ان میں بھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, انہیں اگر غسل فرض ہو جاتا تھا تو وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے نہائے بغیر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس فعل پہ تنقید کی, ان کا عمر ایسی بات نہیں ہے, اپنے کام نارمل زندگی کے کرنے ہی ہوتے ہیں, پھر جب وقت ملتا ہے آدمی نہا بھی لیتا ہے. اور ایک دن بازار میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز خرید رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسی وقت پہنچے ہوئے تھے. انہیں کسی وجہ سے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور انہوں نے غسل کرنا ہے, تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا عمر چلو میرے ساتھ. آئے, انہوں نے کہا پوچھو حضرت سے کہ غسل واجب ہے ان پہ یا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غسل کرنا ہے, ابھی نہانا ہے. ان کا عمر میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ دیکھ یہ جو آپ کرتے ہیں نا اس کے برعکس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے. بہت چیزیں ایسی کتابوں میں ملیں گی. اس لیے بنیادی طور پہ جو انسانی فطرت سے لڑتا ہے نا وہ اپنے دین کو برباد کر لیتا ہے یا دنیا کو برباد, کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے. پھر اسی لیے بہت سے بزرگ ایسے تھے رات کو تھوڑی دیر سو جاتے تھے. کسی نے کہا حضرت جی کیوں سوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے نا کہ رات کو نیند کے لیے پیدا کیا ہے, تو اس سے سو جاتے ہیں کہ اللہ کے اس حکم کا احترام رہے کہ اللہ آپ نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل ہو گیا. کبھی انسانی فطرت سے نہیں ٹکرانا چاہیے. ان تین آدمیوں نے
سیدنا علی، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اور تیسرے ایک اور تھے، انہوں نے طے کر لیا کہ وہ فطرت سے ٹکر لیں گے۔ انسانی نفس کبھی مجاہدے کے بغیر سیدھا نہیں ہوتا، اس کو تھوڑی بہت آنچ دینی پڑتی ہے، پھر آنچ کی وجہ سے اس کی سدھائی ہوتی ہے، پھر یہ اللہ کی راہ میں انسان کا معاون اور ساتھی بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے آپ پہ قابو کیسے پائیں؟ ایک نے کہا چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھتے ہیں۔ جب وہ گئے تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ان کی نظر میں تھا، ادب، ذہن، سب کچھ، جو کچھ انہیں جواب ملا وہ اس سے کم تھا۔ انہوں نے جا کے امہات المومنین سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بیویوں سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا کرتے ہیں؟ سوتے بھی ہیں اور اللہ کے حضور میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کیسے؟ ان کا رکھتے بھی ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اچھا، سب چیزیں انہوں نے بتائیں۔ یہ تینوں جب واپس آئے تو ایک نے کہا کہ مجھ پہ اللہ کی قسم ہے میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی بھی افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں رات بھر خدا کی عبادت کروں گا اور اس کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلا کر سمجھایا اور فرمایا دیکھو میں نے شادیاں کی ہیں اور دیکھو میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو سو بھی جاتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور تم میں سے کوئی آدمی بھی فطرت سے اگر ٹکر لے گا نا، فطرت اسے پچھاڑ دے گی، زمین پہ ڈال دے گی۔ اس لیے مجاہدہ کس چیز کا نام ہے؟ بہت آسان لفظوں میں اتباع سنت کا بس۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ جو نماز سنت کے مطابق پڑھائی جائے، امام پڑھائے یا مقتدی پڑھیں، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ لمبی ہے، اگر وہ سنت کے مطابق ہے تو طویل نماز ہے ہی نہیں۔ صبح کی نماز میں مجموعی طور پر دونوں رکعتوں میں 60 سے 80 آیات پڑھنی چاہیے، سنت یہ ہے۔ اب مقتدی کہتا ہے کہ تو بہت لمبی نماز ہے، 40 آیتیں ایک رکعت میں، 30-40 دوسری میں، کوئی لمبی نماز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے ایسے اور پڑھائی ہے لوگوں کو بس۔ تو مجاہدے کا جو پیمانہ ہے وہ اتباع سنت، اس لیے سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہدایت ہے، پھر عقل ہے اور پھر فطرت ہے۔ انسان کی فطرت سے ٹکر نہ لے اور عقل میں آنے والے جتنے بھی مسلمات ہیں ان کو وحی کے تابع رکھے۔ اگر وحی کے تابع نہیں رکھے گا تو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ معتزلہ کی بنیادی ٹھوکر یہی تھی کہ وہ ہر چیز کو اپنی عقل کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے تھے، جبکہ انہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں انسانی عقل سے آگے کی بات ہے جو اللہ نے طے فرمائی۔ اس لیے منقولات اگر درست ہوں، یہ حق بنتا ہے ہر آدمی کا کہ صاحب علم ہے یا اہل علم سے پوچھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے یہ واقعی ثابت ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے، کوئی نہیں اس حق کو چھین سکتا۔ حتیٰ کہ اس سے بڑھ کے ایک صاحب علم ہے اور وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے نا اس وجہ سے یہ نہیں معلوم، نہیں صحیح نہیں مانی جا سکتی، انہوں نے کہی ہی نہیں ہے، یہ بات کے زمانے کی چیز ہے۔ مستدرک حاکم میں یہ آیا ہے کہ مغرب کی نماز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، حرام تو ہوئی نہیں اس وقت،
تو کل یا ایھا الکافرون جو پڑھی تو اس میں لا جتنے تھے چھوڑ گئے، اعبد ما تعبدون میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ ساری سورت۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا مجموعی تاثر اگر اہل سنہ کے ہاں دیکھا جائے تو جو اکابرین تھے، محققین تھے، وہ کہتے تھے دل اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ امیر المومنین جیسی بڑی شخصیت جاہلیت کے زمانے میں بھی کبھی شراب پی ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہی کہتے تھے ان چاروں خلفاء میں سب میں قدر مشترک نظر یہ آئے گی، چاروں کے چاروں پڑھے لکھے تھے۔ قریش میں کل 17 آدمی تعلیم میں تھے، 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یہ چاروں پڑھے لکھے تھے۔ خلافت ایسے ہی نہیں ہو گئی تھی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا علم، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات میں نے خواب دیکھا، فرشتوں نے مجھے دودھ پلایا، غالباً جبریل امین کا بھی ذکر ہے، اور فرمایا اتنا دودھ پلایا، پھر میں نے پیالہ رکھا، پھر مجھے کہتے تھے اور پی لیں اور پی لیں اور پی لیں، حتیٰ کہ دودھ کی تری میرے ناخنوں میں آ گئی، اور پھر اس کے باوجود دودھ بچ گیا۔ تو فرمایا کہ عرض کیا گیا کہ پھر وہ دودھ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا میں نے عمر کو دے دیا۔ عرض کیا گیا اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ نبوت کا علم ہے، اور یہ عمر کی طرف چلا گیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا علم وہ تو اتنا زبردست تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے مسائل پوچھتے تھے کہ علی اس پہ فتویٰ دیں، اس پہ فتویٰ دیں، اس پہ فتویٰ دیں۔ ابو الحسن کبھی کبھی وہ نہیں ہوتے تھے، سفر میں ہوتے تھے، تو اپنی ران پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ مارتے تھے کہ ہائے افسوس، اتنا بڑا مسئلہ پیش آ گیا اور حسن تمہارے والد نہیں ہے، کیسے حل ہوگا؟ ایک مرتبہ منع فرما دیا کہ یہ لوگ مدینہ منورہ سے کہیں نہیں جائیں گے۔ انہیں بلا کے کہا کہ خبردار جو یہاں سے نکلے، دیکھو مسلمانوں کو فتوحات مل رہی ہیں، ممالک فتح ہو رہے ہیں، نئے سے نئے مسئلے میرے سامنے آ رہے ہیں، اور میں اکیلا اس اجتہاد کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، تم میرا ساتھ دو۔ اسی کو تھوڑا سا پھیر کے کچھ لوگوں نے لکھا کہ ان پہ پابندی لگ گئی تھی کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ باہر جا کے کہیں خلافت کا دعویٰ کر دیں اور بغاوت ہو جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اتنا علم تھا کہ نسائی میں یہ روایت آئی ہے عمل الیوم واللیلہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے گھر تھا، گلی تھی درمیان میں، آپ کا حجرہ مبارک تھا، اور آپ جب فجر کے وقت نکلتے تھے اور کبھی تہجد کے وقت تو آپ سامنے دستک دیتے تھے کہ آؤ نماز کے لیے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے۔ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، خدا کی طرف سے کوئی حکم، کوئی چیز ایسی ہوگی کہ آپ اٹھے اور جا کے زور سے اس دروازے کو ٹھوکر لگائی، وہ کھل گیا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ لیٹی بھی تھیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، اور وہ ایک جانور کی کھال میں تھے، اور کھال ایسی تھی کہ سر پہ اوڑھیں تو پاؤں ننگے اور پاؤں پہ ہو تو سر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی مکانکم، اپنی جگہ پہ لیٹے رہو، بالکل حرکت نہ کرو۔ تو صاحبزادی صاحبہ نے وہ کھال کھینچ لی اپنی طرف، شرم اور حیا کی وجہ سے کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ گئے اور دونوں کے پاؤں کے درمیان بیٹھ گئے، ایک طرف اپنی بیٹی کے، ایک طرف اپنی داماد کے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دونوں ٹانگیں پھیلا دی ہم دونوں کے درمیان، اور فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی کیا چاہتی ہو، جو میں دینا چاہتا ہوں یا تمہاری اپنی کوئی خواہش ہے؟ تو وہ دیکھنے لگی سیدنا علی، گویا شوہر سے پوچھا رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے عرض کیا
میں نے کہا بیوی کے کان میں، میں نے کہا انہیں کہو جو آپ دینا چاہتے ہیں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پاؤں جب پھیلائے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے انہیں چھوا تو وہ یخ سردی سے، اور میں نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، حتیٰ اسخنہما، یہاں تک کہ دونوں پاؤں آپ کے گرم ہو گئے، تپنے لگے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس رات جو علم اس پاؤں سے ادھر منتقل ہوا ہوگا، وہ یا برکتیں جو منتقل ہوئی ہوں گی، وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ یہ سارے پڑھے لکھے تھے، سب کے سب، اس لیے انہوں نے جو حدود قائم کی، جو متعین کیا، نفس کے مجاہدے کے لیے بس یہ کافی ہے۔ اور یہ کمال ہے سلسلہ نقشبندیہ میں، رحمہ اللہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں کئی جگہ اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ انسانی نفس کے مجاہدے کے لیے بس یہ کافی ہے کہ سنت کا اتباع ہے، اس سے زیادہ نہ چلے۔ اس سے زیادہ کرے گا پھر شیطان کو دخل اندازی کا موقع ملتا ہے، پھر نفس کو بغاوت کا موقع ملتا ہے۔ اس سے زیادہ چلے گا تو ایسی چیزوں کا بوجھ اٹھائے گا جو اس سے اٹھائی نہیں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور عیسائیوں نے یہ جنگلوں میں جا کر زندگی گزارنا، لوگوں سے دور رہنا، یہ خود انہوں نے شروع کیا تھا۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا۔ اور پھر آگے گلہ کیا ہے، فرمایا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اور یہ اس کو نبھا نہیں سکے جیسے انہیں نبھانا چاہیے تھا۔ نبھا لیتے بہت بڑی چیز ہو جاتی، نبھا بھی نہیں سکے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قل و ادیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کام کرتے تھے مگر ہمیشہ کرتے تھے۔ 9 ہجری میں، 1 سال میں وہ تو ہر دن کوئی وفد آ رہا ہے، مکہ فتح ہو گیا، یہ قبیلہ، یہ قبیلہ، یہ قبیلہ۔ ایک صحابیہ تھیں رملہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے حویلی بنا لی 700 آدمیوں کے ٹھہرانے کے لیے۔ جو وفد آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رملہ کے یہاں بھیجتا، دھڑا دھڑ لوگ اسلام قبول کر رہے۔ اس پہ بہت لوگ جب اسلام میں داخل ہو رہے تھے رملہ رضی اللہ عنہ تھی، ایک دن ایک قبیلہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کا سلام پھیرتے ہی فرمایا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، عمر رضی اللہ عنہ سے میرے ساتھ چلو، 2 رکعتیں بھی پڑھنی تھیں۔ آپ جا کے بیٹھے، وہ اتنی لمبی بحث ہوئی کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ نے عصر پڑھائی، اور عصر کے بعد فرمایا گھر گئے تو آپ نے وہ 2 رکعتیں میری رہ گئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جتنے مہینے بھی جیے، ہمیشہ عصر کی نماز کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے، جو ظہر کے بعد پڑھنی چاہیے تھیں یا پڑھنی تھیں وہ رہ گئیں، تو اس کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھا۔ یہ دلیل ہے ان فقہا کی جو کہتے ہیں کہ عصر کے بعد نفل جائز ہے، اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ یہ عذر پیش آ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ تھوڑی سی چیز شروع کر لیتے تھے، بس پھر اسے کرتے رہتے تھے۔ آپ دیکھتے نہیں اللہ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب تم اٹھو تو اللہ کی ایسی تسبیح بیان کرو جس میں خدا کی حمد شامل ہو، جیسے ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، اور اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو تعریف اور پاکیزگی اللہ کی بیان کرنا دونوں ملی ہوئی ہوں۔
یعنی کافر اے خدا تجھ پر جو بہتان اور الزام شرک کے لگاتے ہیں کسی بھی چیز کے، تو سب سے پاک ہے. اور یہ نیگیٹو سائڈ، اور پازیٹیو سائڈ یہ کہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ دونوں ملاؤ. قرآن نے کئی جگہ ملایا، سبحانک اللہم و بحمدک نماز میں اللہ کہتا ہے کہ جب اٹھو فسبح بحمد ربک، تو اللہ کی ایسی تسبیح بیان کرو جو ہم سے ملی ہوئی ہو. اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں اٹھو کہاں سے؟ پوری گروہ مفسرین کا کہتا ہے کہ جب تم بیٹھے ہوئے ہو اور اٹھو تو یہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کے اس حکم کی تعمیل ہو جائے. ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ جب تم لیٹے ہوئے ہو، سوئے ہوئے ہو، تو جو اب آنکھ کھلے تو پہلا جملہ یہ کہو سبحان اللہ و بحمدہ جب تم اٹھ کے کھڑے ہوتے ہو. ہینا تقوم، جب تم کھڑے ہو تو اس سے پہلے کی کیفیت، لیٹنے کی، بیٹھنے کی، کوئی بھی ہے، یہ کہو. اب ایک بظاہر چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سے اپنی عادت بنا لے اور موت تک اس پہ عمل کرتا رہے تو پھر اسے احساس ہوگا قبر میں اور آخرت میں کہ ان اعمال کا نور کیا ہے، اور ان اعمال کی وجہ سے جسے وہ چھوٹا سمجھتا تھا اللہ کا کتنا قرب حاصل ہوا ہے اس شخص کو. اس لیے نارمل لائف، وہ آدمی جو اپنے نظریات پر عمل کرتا ہے، صاف ستھرے سیدھے سادے نظریے ہونے چاہیے. اسی لیے نظریاتی آدمی دنیا پر غلبہ پا جاتے ہیں جبکہ وہ مفید ہوتے ہیں. اور محض نظریہ ہو اور اس نظریے کی افادیت نہ ہو، فائدہ نہ ہو، تو مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کتابوں میں رہ جاتا ہے. بڑے بڑے فلسفی آئے، ان کے نظریات آپ کتابوں میں دیکھیں نہیں پڑھے، کچھ بھی نہیں. نظریے کا مفید عام ہونا. اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ جس شخص کے ساتھ مفادات عامہ منسلک ہیں اس کے لیے نفل عبادت میں جانا زیادہ صحیح نہیں. کیشیئر ہے بینک کا، لوگ کھڑے ہیں لائن میں، نماز پڑھنے کے، بالکل ٹھیک ہے یار، فرض پڑھ لیے، سنتیں پڑھ لی. اب وہ کہتا ہے میں 2 نفل بھی پڑھوں، سو کو کہے گا کہ یار وہ جو بینک میں کھڑے ہیں نا ان کی طرف جاؤ، یہ نفل سے افضل وہ ہے. مفادات عامہ، گھر کے مفاد سارے اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور اب یہ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا ہوا ہے تو نتیجہ یہ کہ حقوق میں کمی آ جائے گی، بچوں کو صبح اٹھانے میں کمی آ جائے گی، نیند کا غلبہ ہو جائے گا، چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا طبیعت میں. اس سے بہتر ہے کہ اپنا کام کرے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے ایک جگہ فرمایا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی والدہ سے کہ آپ کا بیٹا ساری رات سوتا رہتا اور فجر کی جماعت میں آ جاتا، بجائے اس کے کہ وہ رات کو نفلیں پڑھتا ہے اور جماعت چھوڑ دیتا ہے. تو نارمل لائف یہ اور نفس کا مجاہدہ یہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق بخشے.